حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غلاظت کو دور کرنا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا تو مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کے دشمن ہو گئے اور آپ کو اذیت پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے تھے اور ہر وقت آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے رہتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ دوران نماز ابو جہل نے کہا، کوئی ہے جو فلاں قبیلے کے ذبح کیے ہوئے اونٹ کا گوبر، خون اور بچہ دانی لا کر آپ کے کندھوں پر حالت سجدے میں رکھ دے۔ پھر وہ غلیظ چیزیں لا کر جب آپ سجدے میں گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں کے درمیان رکھ دی گئی۔ آپ ان کے بوجھ کی وجہ سے کافی دیر تک سجدے میں رہے اور اس دوران مشرکین ہنستے رہے، یہاں تک کہ وہ ہنستے ہوئے ایک دوسرے پر گرنے لگے۔ حضرت سیدہ فاطمہ کو خبر ہوئی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اس وقت کم سن تھیں تشریف لائیں اور ان مشرکین کو برا بھلا کہنے لگے۔ کہتے ہوئے وہ غلاظت اپنے ہاتھوں سے ہٹانے لگیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرکین کی اس حرکت نے شدید صدمہ پہنچایا۔ آپ نے نماز سے فارغ ہونے کے بعد 3 مرتبہ یہ دعا مانگی، اے اللہ تو قریش کو اپنی گرفت میں لے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو جہل، عتبہ بن ربیع، شیبہ بن ربیع، ولید بن عتبہ، امیہ بن خلف، عقبہ بن ابی معیط اور عمارہ بن ولید کا نام لے کر دعا مانگی کہ اے اللہ تو ان کو اپنی گرفت میں لے لے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کی قسم میں نے ان سب کی لاشیں جنگ بدر کے موقع پر خاک آلود ہوتی دیکھیں، پھر ان سب کی لاشوں کو انتہائی ذلت کے ساتھ گھسیٹ کر بدر کے ایک گڑھے میں ڈال دیا گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا، ان گڑھے والوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی کم سن تھیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے اور اس وقت وہاں بے شمار مشرکین موجود تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں گئے تو عتبہ بن معیط نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیٹھ مبارک پر اونٹ کی اجری رکھ دی۔ خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ کو جب یہ خبر ہوئی تو آپ تشریف لائیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیٹھ مبارک سے اونٹ کی اجری کو گرا دی اور عتبہ کے لیے بد دعا فرمائی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے تھے، ایک بدبخت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک پر خاک ڈال دی۔ آپ اسی حالت میں گھر تشریف لائے۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کی یہ حالت دیکھی تو بے قرار ہو گئیں، فوراً پانی لائیں اور آپ کا سر دھونے لگیں اور ساتھ ہی روتی جاتی تھیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یوں روتے دیکھا تو فرمایا، بیٹی تم رو نہیں، اللہ عز و جل تیرے باپ کو بچائے گا۔